بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اس کے لیے واقعہ عجیب اور سبب قریب نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے، اور اس کے لیے ایک حادثہ رونما ہوا، پس اسے یہ دعا ملی ان اوراق میں کہ جن میں اس دعا کو اس نے نہیں رکھا، اور اس کی اپنی ہی کتابوں میں، پس اس نسخے سے اسے نقل کر لیا۔ جب اس نے لکھ لیا تو وہ اصل ورقہ کہ جسے اپنی کتب میں پایا تھا مفقود ہو گیا۔ چھٹا واقعہ امیر اسحاق استر آبادی کا ہے۔ اس واقعہ کو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں اپنے والد سے نقل کیا ہے، اور حقیر نے ان کے والد اخون ملا محمد تقی رحمت اللہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا واقعہ مشہور دعا حضر یمانی کی پشت پر زیادہ تفصیل سے دیکھا ہے، بنسبت اس کے جو یہاں بہار میں ہے، ما اجازہ کے جو بحث کے لیے ہے، اور ہم اس کی صورت کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة علی اشرف المرسلین، محمدن و اطرتہ الطاہرین، وبعد۔ پس بالتحقیق مجھ سے التماس کیا ہے سید نجیب ادیب حسیب زبدہ سادات امیر محمد ہاشم تائیدہ کہ میں اپنے حضر یمانی کا اجازہ دوں، جو کہ منسوب ہے امیر المومنین امام المتقین خیر الخلائق بعد سید النبیین صلوات اللہ والسلام علیہ۔ پس میں نے اجازہ دیا ہے اسے دام تائیدہ کو کہ وہ روایت کرے اس دعا کو مجھ سے، میرے اسناد کے ساتھ سید عابد زاہد امیر اسحاق استر آبادی سے، جو کہ مدفون ہے سید الشباب اہل الجنہ اجمعین کے قریب کربلا میں۔ ہمارے مولا اور مولا ثقلین خلیفۃ اللہ تعالی صاحب العصر والزمان صلوات اللہ وسلامہ سے سید کہتا ہے کہ میں مکہ کے راستے میں بے یار و مددگار گزر رہا تھا، پس میں قافلے سے پیچھے رہ گیا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، اور مختصر جو مرنے لگا ہو اسی کی طرح چت لیٹ گیا۔ کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا کہ اچانک اپنے سرہانے اپنے مولا اور عالمین کے مولا خلیفۃ اللہ علی الناس اجمعین کو دیکھا، پس آپ علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ اے اسحاق، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں پیاسا تھا، آپ علیہ السلام نے مجھے سیراب کیا اور اپنے پیچھے سوار کر لیا، پس میں نے وہ حضر پڑھنا شروع کیا کہ جناب علیہ السلام اس کی اصلاح کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو وادی بطحا میں دیکھا، پس میں سواری سے اتر آیا اور حضرت علیہ السلام غائب ہو گئے، اور قافلہ 9 دن بعد پہنچا اور اہل مکہ کے درمیان مشہور ہو گیا کہ میں ملی الارض کے ذریعے آیا ہوں۔ پس میں نے اپنے آپ کو ادائے فریضہ حج کے بعد پوشیدہ رکھا، اور اس سید نے 40 مرتبہ پا پیادہ حج کیا، اور جب اصفہان میں ان کی خدمت سے مشرف ہوا، جبکہ کربلا سے زیارت مولا الکونین امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ آئے ہوئے تھے، اور ان کے ذمہ ان کی بیوی کے حق مہر کے 7 تومان ہیں، اور اس کے پاس اتنی مقدار تھی کہ وہ مشہد مقدس رضوی کے
کسی رہنے والے کے پاس رہتے تھے۔ پس انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی اجل نزدیک آ گئی ہے، تو کہنے لگے کہ میں 50 سال کربلا میں مجاور تھا، اس لیے کہ وہاں مروں۔ اب مجھے خوف ہے کہ میری موت کسی دوسرے مقام پر ہو۔ پس جب اس کے حالات پر ہمارا ایک بھائی مطلع ہوا تو اس نے وہ مبلغ ادا کیے اور انہیں کربلا کی طرف ہمارے بعض اخوان فی اللہ جو اللہ کے لیے بھائی ہیں ان کے ساتھ روانہ کیا۔ پس وہ کہتا ہے کہ جب سید کربلا پہنچا اور اپنا قرض ادا کر لیا تو بیمار ہو گیا اور 9ویں دن فوت ہو گیا اور اپنے مکان میں دفن ہوا۔ اور میں نے اس قسم کی کئی ایک کرامات ان سے اس زمانے میں دیکھی جبکہ وہ اصفہان میں رہے۔ میرے پاس اس دعا کے بہت اجازے ہیں اور میں نے اسی پر اختصار کیا ہے۔ اس سید دائم تائیدہ سے امید ہے کہ وہ مجھے دعا کی قبولیت کے اوقات کے وقت فراموش نہیں کریں گے، اور اس سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس دعا کو نہ پڑھے مگر خداوند عالم کے لیے اور اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے نہ پڑھے، جبکہ وہ شخص مومن ہو، اگرچہ فاسق بھی ہو یا ظالم، اور یہ کہ دنیا کے جمع کرنے کے لیے نہ پڑھے، بلکہ سزاوار ہے کہ اس کا پڑھنا اگر اس کے لیے اس میں قصد قربت ممکن ہے تو بہتر ہے کہ قرب الہی کے علاوہ باقی مطلب کو ترک کر دے۔ اور خاتم العلماء المحدثین شیخ ابو الحسن شاگرد علامہ مجلسی کتاب ضیاء العالمین کے آخر میں اس حکایت کو اپنے استاد سے، ان کے والد سے نقل کرتا ہے۔ سید کے مکہ تک وارد ہونے تک اس وقت کہتا ہے کہ میرے استاد کے والد نے کہا ہے کہ میں نے دعا کا یہ نسخہ اس سے امام زمانہ کی تصحیح کے ساتھ لیا ہے اور مجھے اس نے اجازت دی ہے کہ میں اسے امام علیہ السلام سے روایت کروں، اور انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو اجازت دی تھی جو کہ میرے استاد تھے۔ اس دعا کو طالب العصر کے لیے پڑھتا ہوں، میں نے اس سے خیر کثیر دیکھی ہے، اور اس وقت سید کے خواب کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اسے خواب میں کہا گیا کہ کربلا کی طرف جانے میں جلدی کرو کیونکہ تمہاری موت نزدیک آ گئی ہے، اور یہ دعائے مذکورہ بحار الانوار کی 19ویں جلد میں موجود ہے۔ 7واں واقعہ جو دعائے فرض پر مشتمل ہے۔ سید رضی الدین علی بن طاؤس نے کتاب فرج المحموم میں اور علامہ مجلسی نے بہار میں کتاب الدلائل شیخ ابو جعفر محمد بن جریر طبری سے نقل کیا ہے کہ مجھے خبر دی ابو جعفر محمد بن ہارون بن موسیٰ نے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ابو الحسن بن ابو البغل کاتب نے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ ابو منصور بن ابو صالحان کا ایک کام لیا تھا، پھر ہمارے اور اس کے درمیان کوئی اس قسم کی چیز ہو گئی کہ جو میرے روپوش ہونے کا سبب ہوئی، پس وہ مجھے تلاش کرنے لگا۔ ایک مدت تک میں روپوش اور خوف زدہ رہا۔ اس وقت میں نے مقابر قریش کی طرف جانے کا ارادہ کیا، یعنی مرکد منور حضرت کاظم علیہ السلام جمعہ کو، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں دعا و سوال کے لیے رات وہیں بسر کروں گا، اور اس رات بارش اور آندھی تھی۔ بس میں نے ابو جعفر متنظم و قیم سے خواہش کی کہ وہ حرم کے دروازے بند کر دے اور کوشش کرے کہ وہ مقام شریف لوگوں سے خالی ہو جائے تاکہ مجھے اس چیز کی خلوت حاصل ہو کہ جسے میں چاہتا ہوں۔ دعا و سوال میں سے
اور میں ایسے شخص کے آنے سے مامون رہوں جس کے آنے سے میں مامون نہیں تھا اور اس کی ملاقات سے خائف تھا۔ پس اس نے ایسا کیا اور دروازے بند کر دیے۔ آدھی رات ہو گئی اور بارش و آندھی اتنی آئی کہ جس نے لوگوں کی آمد و رفت کو بالکل بند کر دیا، اور میں وہاں رہ گیا تھا اور دعا کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ اچانک میں نے کسی کے پاؤں کی آواز امام موسیٰ علیہ السلام کی سمت سے سنی، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا جو زیارت پڑھ رہا تھا۔ پس اس نے آدم علیہ السلام پر سلام بھیجا اور اولو العزم انبیاء کو، اور اس کے بعد ایک ایک امام پر سلام بھیجا، یہاں تک کہ صاحب الزمان علیہ السلام تک پہنچا اور ان کا ذکر نہ کیا۔ بس میں نے اس عمل سے تعجب کیا اور میں نے کہا کہ شاید وہ آپ علیہ السلام پر سلام کرنا بھول گیا ہو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔